اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے تصرفات۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نڈو نجیری کے مسجد میں مشاہدے کی مجلس جمع تھی۔ اہل مجلس پر استغراق طاری تھا کہ خواجہ حبیب اللہ احقر بھی مجلس میں موجود تھے۔ آپ کے خلیفہ مولانا محبوب علی شاہ صاحب قدس سرہ بھی حاضر تھے۔ خلیفہ موصوف کے دل میں کچھ ناگوار خطرے آپ کے متعلق گزرے تو آپ نے انہیں خبردار کیا کہ ایسا خیال نہ کریں۔ انہوں نے اس پر غور نہ کیا۔ آپ میں جلال ایسا پیدا ہوا کہ خلیفہ صاحب کو حال وجدان سلب کر لیا، جس سے خلیفہ صاحب کا خضوع و خشوع جاتا رہا اور بے قراری پیدا ہو گئی۔ کچھ عرصے یہی حالت رہی۔ آخر کار چنانکہ آپ مجسم رحمت تھے، پس رحم فرمایا کہ انہیں حال وجدان جاری ہو گیا۔ الحمدللہ۔ آپ کا قرب فرائض۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک کتا آپ کی بیٹھک میں تکلیف دیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ مرجع خدا کی شان تھی کہ کتا وہیں مر گیا۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ اس تن ناسوت کے ساتھ غائب رہا کرتے اور پھر موجود ہو جاتے۔ جب مریدوں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو جس حالت میں رکھنا پسند فرماتا ہے رکھتا ہے، ان باتوں کی طرف دھیان نہ لاؤ۔ پوری ہمت کے ساتھ ماسوا کو ترک کر کے خدا کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا ہی کمال انسانی ہے۔ آپ کی زندہ دلی۔ آپ جب استراحت فرماتے تو کسی کام کے لیے آپ کو جگانا ہوتا تو خواجہ حبیب اللہ احقر نے کبھی ہاتھ لگا کر نہ جگایا، بس آنکھیں بند کیے رجوع ہو کر اشارہ کیا اور آپ عین حالت استراحت میں بیدار ہو جاتے۔ اکثر کوئی معروضہ یا درخواست زبان سے پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ 1939 میں حضرت شیخ علیہ الرحمہ کے پیٹھ پر ایک پھوڑا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر آپریشن کے لیے کلوروفارم دے رہا تھا، مگر آپ پر اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر خواجہ حبیب اللہ احقر نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کلوروفارم آپ کے آرام کے لیے دیا جا رہا ہے اور آپ پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر سے کہو کہ کلوروفارم روک دیں، بے ہوشی آ جائے گی۔ آپ ابوالحال صاحب کمال تھے، بس آپ کچھ دیر میں بے ہوش ہو گئے۔ آپریشن ہوتا رہا، زخم بہت کچھ پڑھا، پاک و صاف کیا اور پٹی باندھی۔ پھر آپ کو ہوش آیا تو خواجہ حبیب اللہ احقر سے فرمایا، جب تم نے مجھ سے کہا کہ آپ کو بے ہوش ہو جانا چاہیے تو میں نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کلمہ طیبہ سنہری جعلی حروفوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں دیکھتا دیکھتا محو ہو گیا اور اس تن کی بے ہوشی میں ڈاکٹروں کے ساتھ زخم کے کاٹ چھانٹ دیکھتا رہا۔ الحمدللہ۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تن میں لا چھوڑا ہے اور میں تم سے مخاطب ہوں۔ اسی طرح آپ کے جسم مبارک پر 3 بار آپریشن ہوئے اور ہر دفعہ آپ اسی طرح تن پر بے ہوشی طاری کر لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صاحب مقام تھے۔ شیخ علیہ رحمہ اکثر حال و مقام کے متعلق بیان فرمایا کرتے کہ اہل حال دنیا میں بہت ہیں مگر صاحب مقام لاکھوں میں ایک ہوتا ہے۔ خواجہ حبیب اللہ احقر کے خیال میں آیا کہ آپ صاحب مقام ہیں کہ نہیں۔ اتفاق خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا باغ ہے جس میں حضرت غوث العظم پیرانی پیر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدس سرہ چند صوفیوں کے گشت فرما رہے ہیں، اور شیخ علیہ رحمہ ایک بڑے درخت کے نیچے مسند پر تشریف فرما ہے اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی عزت اور عقیدت سے دیکھ رہے ہیں۔ جب خواجہ حبیب اللہ احقر بیدار ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ یہ آپ کے صاحب مقام ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت غوث پاک قدس سرہ جو صوفیاء اکرام کے ساتھ ہیں ان کے لیے مقام تلاش کر رہے ہیں، اور حضرت شیخ علیہ رحمہ کو مقام عطا ہوا ہے جو آپ مسند پر جلوہ افروز ہیں۔ فضائل اخلاق: آپ نہایت رحم دل، ذی مروت، فیاض و دریا دل تھے۔ ہر شخص سے نہایت نرمی سے پیش آتے تھے۔ آپ کا استغراق، آپ کا مجاہدہ اور ریاضت اس قدر تھی کہ لوگوں میں مثالیں پیش ہونے لگیں۔ مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ کبھی اپنے جسم کو آرام نہ دیا۔ آخری عمر میں استغراق اس قدر تھا کہ آپ نماز ادا فرماتے، کچھ دیر بعد پھر سے دریافت کرتے کہ کیا میں نے نماز پڑھی۔ کشف: آپ کی وصال سے 2 روز پہلے گردنواں کے خریوں کے معتقدین عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ راستے میں گاڑی الٹ جانے کا حادثہ رونما ہوا۔ گاڑی میں عورتیں اور مرد سوار تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سخت زخمی ہوا جس کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ آپ بستر پر پڑے افسوس افسوس فرمانے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا تو گاڑی کے حادثے کی خبر دی جو وہاں سے کوسوں دور رونما ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شیخ علیہ رحمہ پر بیماری کا غلبہ طاری ہے جس کی وجہ سے آپ یوں گویا ہیں، مگر بعد میں جب کہ وہ لوگ آئے جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو معلوم ہوا کہ حادثہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ کا وصال و جائے مدفن: بخار شدت سے تھا۔ 21ویں ماہ رمضان الشریف بروز شنبہ 1961 آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی عمر شریف 63 سال کی تھی۔ مزار پر انوار، کاٹ مینار گڑھی، ضلع جنوب آرکٹ، متصل صحن مسجد محمود واقع ہے، جو زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ طالبان حق کی سہولت کا خیال کرتے ہوئے عرس شریف شوال کی 10 تاریخ 11ویں شب ہر سال ہوا کرتا ہے۔ اہل اللہ جمع ہوتے ہیں۔ ہر حال شرح شریف کا احترام رہتا ہے۔